بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر میں سبق نمبر 30 پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق ہے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے پچھلے سبق کے جو سوالات ہیں میں ان کے جوابات بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ عوامل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ عوامل کی ابتداً دو قسمیں ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ اور عوامل لفظی کے اندر پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، حروف عوامل اور اسماء افعال۔ اور عوامل معنوی جو ہیں وہ 2 ہیں، اور ان کا سبق انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ جب مبتدا عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے تو اس پر بھی عامل معنوی ہوتا ہے، اور مضارع جب حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو اس پر عامل معنوی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حروف جارہ کتنے اور کون کون سے ہیں اور ان کا کیا عمل ہے؟ حروف جارہ تعداد کی اعتبار سے 17 ہیں، اور وہ یہ ہیں باء تاء کاف لام واو منذ مزخلا ربا حاشا من اضافی ان الا حتی الا۔ اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو یہ جر دیتے ہیں، جیسے مررت بزید۔ اسی طرح سوال نمبر 3 یہ کہ حروف مشبہ و فعل کتنے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ حروف مشبہ و فعل ہم نے پڑھا ہے کہ وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ایک مثال جیسے ان زیدن قائم۔ آگے سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ما زیدن قائم میں ما کون سا ہے؟ یہ عبارت ہے ما زیدن قائمن، اور ما زیدن قائمن میں ما مشابہ بلیس ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے لائے نفی جنس کے عمل کی تفصیل بیان کریں۔ لائے نفی جنس کے عمل کی تفصیل ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اس کے اندر کافی تفصیل یہ ہے، اس کا اسم اکثر مضاف اور منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام راجل ظریف فی الدار۔ نمبر 2 اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو پھر مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار۔ اگر اسم اس کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ملا کر لا کا تکرار لازم ہوتا ہے، اور اس صورت میں لا ملغى عن العمل ہوگا، یعنی کہ کچھ عمل نہیں کرے گا، اور یہ اسم معرفہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر۔ اور اگر اس لا کے بعد مفردہ نکرہ ہو اور لا ایک اور نکردہ مفردہ کے ساتھ مقرر ہو تو اسے 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 طرح پڑھنا جائز ہے۔ آگے لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے دکھایا ہے، 5 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حروف ندا کتنے اور کون کون سے ہیں، نیز ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ حروف ندا ابھی ہم نے پڑھا، حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ اور کون کون سے وہ بھی میں نے بیان کر دیے، اور ان کے معنی میں کیا فرق ہے، یعنی کہ ان کے استعمال کے اعتبار سے لفظ ایا اور حیا یہ بعید کے لیے آتا ہے، اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے آتا ہے، جبکہ یا یہ عام ہے، یعنی قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ منادہ کی تعریف اور اس کا اعراب بیان کریں۔ منادہ وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، جس کی حرف ندا کے ذریعے سے توجہ اپنی جانب مبذول کرانا مقصود ہو، اسے منادہ کہتے ہیں۔ اور اس کا اعراب، اس کے اعراب کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو تو اسے یہ حروف نصب دیتے ہیں، منادہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبد اللہ، یا طالعا جبلا، اور کوئی نبینہ شخص کہے یا راجلا خذ بیدی۔
دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ منادہ مفرد معرفہ ہو، یہاں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ مفرد سے مرادی ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع ہو، تو جو اس کی حالت رفع ہوگی اسی حالت پر اس کو مبنی بنا دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 یہ ہے، درج ذیل کلمات پر اعراب جاری کریں اور عوامل کی پہچان کریں۔ پہلا لفظ ہے للمتقین، لام ملکیت کے لیے آتا ہے للہ، للمتقین، جسے کہا جاتا ہے المال لزید، مال زید کے لیے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں الحمدللہ، تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے، یعنی لام یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مدخول کے لیے ثابت ہے، جسے للمتقین ثابت ہے واسطے متقین کے، للہ واسطے اللہ کے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اعراب اس پر کیا جاری ہوگا۔ متقین جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب میں نے بیان کیا تھا، اس کی حالت رفع و ماقبل مضموم سے، اور حالت نصبی و جری دونوں یا ماقبل مکسور سے آتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کی حالت جری ہے جو کہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ آئی ہے۔ للہ یہ اسم معرفہ مفرد ہے، اور اسم معرفہ مفرد منصرف صحیح جو ہوتا ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، اور جر ساتھ کسرہ کے آتا ہے، اور یہاں پر بھی حالت جری ہے اور جر ساتھ کسرہ کے آئے ہیں۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے۔ اس کے اندر ان ہر مشبہ بفعل ہے، اللہ، ان اللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ سمیع یہ انا کی خبر ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، یہ الشباب لیتا کا اسم ہے، یعود اس کی خبر ہے۔ لا غلام راجل ظریف فی الدار، یہ بھی بیان کیا کہ غلام راجل مضاف الیہ مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم بنتا ہے۔ ظریف فی الدار ظرف لا متعلق ظریف کے کر کے یہ خبر ہے لا کی، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا حرف ندا ہے، اور ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر منادہ مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے۔ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یہ مضاف ہے الراحمین کی طرف، لہٰذا یہ منصوب ہے۔ یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی منادہ دونوں صورتوں میں مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایھا النبی، یہ منادہ مفرد معرفہ ہے، تو جو اس کی حالت رفع ہے یہ حالت رفع پر مبنی ہوگا، ایھا النبی۔ یا راجلاً، جیسے کوئی نبینہ شخص کہے تو اس صورت میں یہ یا راجلاً منصوب ہوتا ہے۔ یا راجلاً امددنی، جیسے نبینہ شخص کہتا ہے کہ اے کوئی شخص میری مدد کر۔ اب اس کے بعد ہم نے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں میں آپ کو ما قبل کے ساتھ جو ایک تعلق اور ربط ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ عوامل، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، ٹوٹل تعداد ان کی 100 ہے۔ بعض عوامل اس میں لفظی ہیں اور بعض ان کے اندر معنوی ہیں۔ لفظی کی تعداد اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا 98 ہے، اور معنوی کی تعداد 2 ہے۔ اور لفظی عوامل کے اندر پھر 3 قسم پر ہیں، اسماء، حروف، پہلے اس کے اندر حروف آتے ہیں، حروف، افعال اور اسماء، یہ 3 عوامل ہیں۔ ان میں سے جو حروف ہیں پھر ابتداءً اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو افعال پر داخل ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ حروف کی پہلی ہی قسم پڑھی ہے، اور حروف کی پہلی قسم بھی ہم نے وہ پڑھی کہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، ابھی ہم نے اس کو مکمل طور پر پڑھا ہے کہ پہلی قسم حروف جارہ ہے، اور دوسری قسم اس میں حروف مشبہ بفعل ہے، تیسری قسم ما ولا مشابہ بلیس ہے، چوتھی قسم لا نفی جنس، اور 5ویں قسم حروف ندا ہے۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، افعال پر داخل ہوتے ہیں۔ تو جو افعال پر داخل ہونے والے حروف ہیں ان کی ابتداءً 2 قسم پر ہے، ایک وہ حروف
جو افعال پر داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر، ایک حروف نواسب ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، وہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ان کی پھر چار ابتداً دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف نواسب اور دوسری قسم ہے حروف جوازم۔ آج کے سبق کے اندر ہم حروف نواسب کے متعلق پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد ہم حروف جوازم کے متعلق پڑھیں گے۔ حروف نواسب جو ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے چار ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اور حروف جوازم جو ہیں وہ پانچ ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ ان کو ہم لکھ دیتے ہیں جوازم: لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ پانچ حروف جو ہیں یہ حروف جوازم ہیں۔ اب جو حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں: حروف نواسب، حروف جوازم۔ حروف نواسب جو ہیں وہ چار ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اور حروف جوازم جو ہیں وہ پانچ ہیں: لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ اب جب ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا، آج کے سبق کے اندر آج صرف ہم حروف نواسب میں سب مٹا کر ایک مرتبہ آپ اس کو خاکہ دیکھ لیں، لکھ لیں۔ اس کا جو مکمل خاکہ ہے آج پورے سبق کے اندر ہم نے حرف ان، حرف لن اور کئی اور اذن، آج کے سبق کے اندر صرف ان چار حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں ان کی ہم نے دو قسمیں ابتداء بیان کر دی۔ ان کے بعد اب اس کی ہم تفصیل کے اندر جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حروف نواسب ہیں لفظی عمل کے اندر برابر ہیں۔ حروف نواسب چار ہیں: ان، لن، کئی اور اذن۔ یہ چار حروف ہیں۔ ان کے عمل جو ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے یہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک ان کا عمل ہوتا ہے عمل لفظی، عمل لفظی، اور ایک ہوتا ہے اس کا معنوی عمل، لفظی عمل اور معنوی عمل۔ عمل لفظی یا لفظی عمل یہ چاروں کے چاروں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ چاروں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہ لفظی عمل ہے ان کا۔ جب بھی یہ فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو چاروں کے چاروں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ معنوی عمل ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہے، اس وجہ سے اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات حرف ان ہے۔ حرف ان کا یہ خاصہ ہے کہ حرف ان یہ فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ان مصدر بھی کہتے ہیں۔ ایک پہلی بات سمجھ لیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع اور ایک مصدر۔ میں پہلے آپ کو وہ الگ سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ضربا، اس کا معنی ہے اس نے مارا۔ ایک آتا ہے یضرب، اس کا معنی ہوتا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کا معنی مارا اس ایک مرد نے۔ یہاں یہ ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اور ایک ہوتا ہے ضربن، ضربن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ یہ مصدر کی نشانی اور علامت ہے کہ اس کے آخر میں نا، اردو میں ترجمہ کریں تو نا آتا ہے،
اور فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن، جیسے الضرب زدن والقتل کشتن کے معنی فارسی میں آتے ہیں، اور اردو کے اندر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو کے ترجمہ کے آخر میں مارنا نہ آتا ہے۔ اب ان تینوں کلمات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرب ان کا معنی ہے مارنا، ضاربہ مارا اسے ایک مرد نے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا۔ اسی پر اگر یضربو پر اگر ان آ جاتا ہے، مثال کے طور پر یضربو، اس پر اگر ان آ جائے تو لفظی تبدیلی کیا کرے گا؟ لفظی تبدیلی تو یہ کرے گا، اس کو نصب دے دے گا، تو این یضربا، این یضربا۔ اب اس کا معنی بالکل سیم وہی ہوگا جو ضربن کا معنی ہے، تو گویا کہ ان نے مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، جو مارنا جو ضربن کا ترجمہ ہے وہی اس کا ترجمہ ہو جائے گا، مارنا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی سے جو کتاب کے اندر مثال موجود ہے، میں اسی مثال کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر صحیح طرح یہ بات بیٹھ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک لفظ ہے قام یقوم، قیام مصدر آتا ہے، قام اس کا معنی ہے وہ کھڑا ہوا، یقوم اس کا معنی ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، اور ایک ہے قیام۔ قیام کا معنی ہوتا ہے تیرا کھڑا ہونا، قیام کا معنی کھڑا ہونا۔ قام وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا، اور قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اب اسی یقوم پر جب ہم اس کو خطاب کی صیغے کی طرف لے جاتے ہیں، یقوم سے تقوم، تقوم کا معنی ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا، تقوم اس کا معنی ہے تو کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب اسی پر اگر ان آ جاتا ہے، ان مصدریہ، اب اس کا معنی بن جاتا ہے ان تقوم، ان تقوم۔ اب اس کا معنی ایک تو اس کے اندر انت ضمیر ہے جس کا معنی تو کھڑا ہوتا ہے، جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو والا ترجمہ کر رہے ہیں، ایک ضمیر ہے، تو اور اس کو ہم نے مصدر کے معنی میں بھی کر دیا، تو اب اس کے اندر اس کا معنی ہوگا قیام کا، قیام کا۔ قیام یہ مصدر ہے، قیام یہ مصدر ہے، اور یہ کاف ضمیر ہے جو انت ہے وہ کاف ضمیر کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب اسی کی مثال انہوں نے دی ہے، اريد ان تقوم، اريد ان تقوم۔ اب اس کا معنی اريد کا معنی ہے میں ارادہ کرتا ہوں، ان تقوم تیرے کھڑے ہونے کا۔ اب اس عبارت کو اگر یوں لکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو دوسرے انداز میں یہ لکھا جائے اريد قیام کا، تب بھی ایک بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ان نے مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ لفظی عمل تو یہ ہے، یہ نصب تو دے ہی رہا ہے تقوم، لفظی عمل تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور تقوم کے اندر جو انت ایک ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر جو ہے وہ اس کاف ضمیر کی طرف تبدیل ہو جائے گی، تو اريد ان تقوم کا معنی یہ بن جائے گا اريد قیام کا، اريد ان تقوم یعنی ارادہ کرتا ہوں میں تیرے کھڑے ہونے کا۔ اگر اس ان مصدر کو ہٹا دیا جائے، تقوم لکھا جائے، تو اس کا معنی پھر مضارع والا ہو جائے گا، تو کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا۔ جب اس کو ہم نے ان مصدر لگا دیا تو اس ان نے مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اب اس کا معنی یہ بن جائے گا ارادہ کرتا ہوں میں تیرے کھڑے ہونے کا، اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو اريد قیامہ کا کے معنی میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حرف لن۔ اب اس کا بھی لفظی عمل میں نے کہا وہ ایک جیسا ہی ہے۔ لفظی عمل میں کیا ہے کہ یہ آخر کو نصب دیتا ہے یضرب سے لن یضربا۔ اب اس کا معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ اگر ہم خالی یضرب لکھتے ہیں، یضرب ایک تو اس کے اندر مثبت ہے، پہلی بات، دوسرا مثبت کے بعد اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال
پلس استقبال. لیکن حرف لن جب داخل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہی کہ مثبت سے منفی کر دیتا ہے. نمبر 1 مثبت سے منفی ہو گیا، اور دوسرا عمل یہ کرتا ہے اس کو حال والے معنی سے خالی کر دیتا ہے. اب اس کے اندر حال والا معنی ختم ہو جاتا ہے، صرف استقبال والا معنی ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تاکید والے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں ہوتے. اب لن یضربا اس کا معنی یہ ہوگا ہرگز وہ نہیں مارے گا. ہرگز، یہ ہرگز جو ہے یہ ایک تاکید ہے. ہرگز وہ نہیں مارے گا، ہرگز ہرگز نہیں مارے گا. اب وہ نہیں مارے گا، اب آپ دیکھیں اس کے اندر ہم جب ترجمہ کرتے تھے وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. اس کے اندر مثبت ہے، زمانہ حال بھی ہے، استقبال بھی ہے. لیکن جب لن یضرب آتا ہے اس کے اندر مثبت جو ہے منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پہلے 2 زمانے پائے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک زمانہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حال والا زمانہ نکل کر اس کے اندر استقبال والا معنی آ جاتا ہے. تو لن یضربا اسی طرح کوئی بھی صیغہ ہو، جیسے لن تضربا ہرگز نہیں مارے گا تو ایک مرد، لن یضربا ہرگز نہیں ماریں گے وہ 2 مرد، لن یضربو ہرگز نہیں ماریں گے وہ سب مرد، لن تضربا ہرگز نہیں مارے گی وہ ایک عورت، لن تضربا ہرگز نہیں ماریں گی وہ 2 عورتیں، لن یضربنا ہرگز نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں. علی ھذا القیاس. یہ 2 آج ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ حروف نواسے میں سے جو لفظی عمل تو چاروں کا برابر ہے میں نے بتایا، اور معنوی عمل جو ہے حرف ان اور حرف لن کا دونوں کا ہم نے پڑھ لیا. اور 2 حروف باقی ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے کئ. یہ لفظ کئ جو ہوتا ہے تیسرے نمبر پر کئ، یہ ما قبل فعل کی علت کو بیان کرتا ہے. جہاں بھی آئے گا جیسے اسلمت، ایک جملہ ہے اسلمت، اسلام لایا میں. اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کئی ادخل الجنت، ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہوں. اسلم تو میں اسلام لایا، یہ کئ ہے. لفظی عمل تو یہ کیا ادخلو، داخلہ یدخل باب آتا ہے تو ادخلو سے ادخلا بنا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ما قبل فعل کی علت کو بھی بیان کر دیا. چوتھے نمبر پر لفظ اذن ہے، اور اذن کے لیے ہے یہ اس شخص کے جواب میں آتا ہے جو کہتا ہے انا آتی کا غدن، انا آتی کا، میں کل تیرے پاس آؤں گا. اس کے جواب میں کہتا ہے اذن اکرما کا، اس کے جواب میں اذن اکرما کا. اب اذن اکرما کا، اکرم یکرمو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اکرمو ہے. اب اذن آ گیا، اس نے اس کو نصب کے معنی میں کر دیا. اذن آتی کا، اذن اکرما کا، یعنی اس نے کہا انا آتی کا غدن، کل میں تیرے پاس آؤں گا. اس نے کہا تب میں آپ کی عزت بھی کروں گا. تو آج فعل مضارع پر جو داخل ہونے والے حروف نواسب ہیں وہ 4 حرف ان، لن، کئ، اذن، ان کا لفظی عمل جو ہے وہ میں نے سب کا اکٹھے لکھ دیا ہے. یہ چاروں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، چاروں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور معنوی عمل ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور چاروں کے بارے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. آپ اس کو یاد کر لیں. اللہ پاک ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.